تو سب کچھ حضور کے لیے ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. آج کا نعرہ نہیں، اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا، حضور میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان. آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ علامہ ہی رہنا چاہیے. اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی. ہماری پگڑیاں کیا ہے، ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے؟ پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں جڑیاں گلاں کر رہا نا، ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا، وہ دا دماغ اپنا خراب سی. میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے. حضور آ گئے خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دا آمد دا مقصد مک گیا. بھائی حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا، او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ، جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پہ ہویا سی شیشے وچ بند. تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے تے دند کوئی نہیں نہ دیتا. میرے آقا قیامت نو پوچھا میں لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا، تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہا. اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے؟ دا مطلب ہے حضور سانو ایو دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا. کفر تے چل سکدا، دین تے بندہ نہیں چل سکدا. اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے. اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا. بس انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا، بس بات ختم ہے. حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں، میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا. بس ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے. سمجھے ہی کوئی نہیں، جنہیں لایا گلی وہ ٹر جایا ہے جی صحابہ نے میلاد منایا. میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں صحابہ تے 8 تلواریں لے کے ٹر پے. اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے. میں کہا چنگا احسان مومنہ تے اٹھ کے کہتا ہے نبی فلاں چیز نہیں سننا. میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی، جس نبی دا ساڈا درود بھی نہیں سی سن سکتا. میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا. اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں نہیں تھا. میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی، اللہ دے احسان دا ہے بدلہ. 8 تلوارہ صحابہ کو موجود. حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے. کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلوارہ دے دیو. 1000 بندہ آگے کھڑیا، ٹکر کھان دا کوئی نہیں، تسی لڑانا چاہتے ہو؟ جب میرے آقا نے پوچھا تو سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا و آتنا ما شیتا. حضور بدر تے ہے کھڑیا، رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہڈی وجہ تو تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تو جنگ چھیڑ کے رکھ دیں. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. صحابہ 8 تلواریں لے گئے ہیں، بدر وال تھوڑے پہ چل گئے، گھوڑے سمندر میں جائے تھوڑے پا دیتے. نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک کے چکھا بھی کوئی نہیں. اسلام نو لوڑ پہ گئی، مسلمانہ دیا 3 صفحہ کافران دیا 11 صفحہ. حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی. نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہوں نے حضور نے اپنے مسلح تے 12 باری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے. ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. اے حضور آ گئے. اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں، گلاں ہی کیتیاں. ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے بھی چاڑیا تے مسلح تے بھی کھڑا کر کے رکھ دتا. یہ صرف ساڈے حضور دی شان ہے. نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 باری کھڑے رہے. ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا، گروہوں کا سہارا عصائے محمد. اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسیٰ رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہیں ایویں ٹنگا کمی جان مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا میلاد کیا ہے؟ حضور دا دین جڑا گلیاں میں لٹتا رہے، مولوی خاتم تو انہوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب میں پا کے چلا جائے تو قیامت والے دن حضور فرمانا ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے. جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت بھی گل کرو. اتنے نعرے لاندے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا قبول کر چکیا وہ گل تے کر. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا کر چکیا وہ گل تے کر.
پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں بے نواؤں کو سلام. میں کہا جی انہاں فقیراں نو لکھاں سلام ہیں, لیکن وہ فقیر مدینہ پاک دے ٹکر کھاندے بہ کے اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی. تسی گئے نہیں مسجد نبی شریف کے کھجور آ رہی ہیں, کدی شہد آ رہا, کدی جناب دہی آ رہا, کدی لسی آ رہی. میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے. ایک فقیر اڈیالہ جیل بھی بیٹھیا, اس فقیر نو کیوں نو سلام کر دے؟ حکومت ناراض ہوندی, کفر ناراض ہوندا. اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو لا مکانو زیر و بالا یزو. اقبال کہندا عشق ہے لا زمان, او دا زمانہ کوئی نہیں, لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے. عشق ہے لا مکان, لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی. ہاں 1929 قبراں بھی مٹ گئیاں. لاہور ویکھو جا کے میانی صاحب قبراں بھی 1929 دیاں کسی نو یاد کوئی نہیں. غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا؟ اودا تو پتر بھی کوئی نہیں سی. لوگ کہتے ہیں پتر شادی ہوئے تو پچھ پتر یاد رکھنے. غازی علم الدین دا بیاہ بھی نہیں کیتا, اودی قبر تے پھل کون پاندا؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی, اودا نا کوئی نہیں لیندا. بلال بلال ہو رہی, آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی؟ حضور دی محبت دی وجہ تو ہو رہی. میں خواجہ شریف نو یہ گل کیتی, میں کہا خواجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نا آنا ہے تیرا نا نال ضرور. کہنے وہ دا وکیل کون سی؟ انہوں نے کہا جی خواجہ شریف سی. میں کہا تو اپنا نا ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا. ہن پہلے پریشان نہ ہوئی, کہنا نہیں جی اسی بڑے دلیر اسی ساڈے وڈے ہمیشہ انج کہے ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے نا, ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں. اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت گل نہیں ہو سکتی. اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے. میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چاہی, اینج کر کے فرمایا میں یاخذ ھذا السیف بحقی. حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا؟ حضور نے اینج پکڑی. حضرت مولا کائنات آئے, علی مرتضیٰ آئے, حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی. پھر حضرت عمر آئے, حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی. حضرت زبیر بن عوام آئے, حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار. ان تین صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آئے, انہوں نے آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے؟ فرمایا حق دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے؟ فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے. عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے؟ فرمایا جدے ہاتھ چوے میدان چ نہ نسے, دوڑے نہیں میدان چ. ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو, مینوں دیو. انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی, ہوں ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافران دی طرف, این چلے. ان الذی آہدنی خلیلی ونخن بالصفخ لدى النخیل اللہ حکومت دار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. این چلے. فرمایا ہوں حضور کو آج تلوار لئی, ہوں پچھلیاں صفحہ کدی نہیں کھڑے ہونا, اگلیاں صفحہ وچ اللہ رسول دے دشمنوں وٹ کے رکھ دینا. این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن. حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے, اے بڑی مبغوض چال ہے, متکبرانہ چال ہے, اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے, لیکن فرمایا میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے. اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے. این گل کرے, این گل کر کے نہیں, این کر کے